اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لیں گے اور اس نے جو دوسروں پر ظلم و ستم کر رکھا ہوگا اس کے بدلے اس کے سارے اعمال ان لوگوں کو دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سارے اعمال ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی طرف سے ضامن ہو جائیں گے اور روزے کے بدلے میں اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو روزے کے بدلے کو اپنے مقدس ذات عالی کی طرف سے منسوب فرمایا، اس لیے کہ دیگر اعمال صالحہ کا اجر مقرر تعداد میں بڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو کئی گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ نرالا ہے، اس کے ثواب کو مولا کریم نے اپنی کریم ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس کی ذات سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے اور وہ سب سے بڑا داتا ہے، بخشش و عطا دینے والے کی شان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس لیے امید ہے کہ روزے دار کا ثواب اور بدلہ بغیر کسی حساب کے بہت عظیم ہوگا۔ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلنے کا، حرام چیزوں سے بچنے پر ثبات قدمی کا، بھوک و پیاس جسم و جان کے صبر آزما تقدیر پر قائم رہنے کا۔ چنانچہ روزے میں صبر کی یہ 3 اقسام جمع ہیں، اس لیے کوئی شک نہیں کہ روزے دار صابرین میں سے ہے، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بلا حساب کے بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تیسری یہ کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کہتے ہیں جو جنگ میں تلوار کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو روزے دار کو فضولیت اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دن کوئی روزہ رکھے تو نہ گندی باتیں کرے اور نہ شور و گل کرے۔ روزہ بدن پوش ہے جو جہنم کی آگ کے اثر کو روک دے گا۔ امام احمد نے سند حسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے بدن کی دوزخ کی آگ سے حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ روزہ کا اثر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس سے روزے کی شان کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے لوگ سخت کراہت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اسے پسندیدہ اور پاکیزہ قرار دیا ہے، صرف اس لیے کہ روزے کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوگی، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ افطار کے وقت خوشی اس نعمت کے تصور سے ہوتی ہے جن سے اللہ نے نوازا ہے، یعنی روزہ جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے کی سعادت سے محروم ہیں اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو چیزیں حرام فرمائی تھی، یعنی کھانا پینا، بیویوں سے قربت، وہ حلال ہو جائے گی۔ پروردگار سے ملاقات کی خوشی اس دن ہوگی جو قیامت کا دن ہوگا، جب روزے دار انتہائی محتاجگی اور بے بسی کی حالت میں ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے روزے کا پورا بدلہ پائے گا جو انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، تو انتہائی خوشی محسوس کرے گا۔ یہ دوسری خوشی ہوگی جو اسے روزے کی صدقے ملے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا کہاں ہیں روزے دار؟ وہ لوگ باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ اس میں روزے دار کے لیے یہ ہدایت بھی ہے کہ جب کوئی روزے دار کو برا بھلا کہے
یا لڑائی کرے تو وہ پلٹ کر ایسا نہ کرے، ورنہ برائی اور لڑائی میں اضافہ ہی ہوگا، مگر خاموش رہ کر اپنی کمزوری بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ لڑنے والے سے بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ صرف روزے کے احترام سے انتقام اور بدلے سے رک رہا ہے، یہ نہیں کہ کمزوری اور بے ہمتی کی وجہ سے رکا ہے۔ اس سے انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، آپ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک دیکھیے گا کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے